ہماری کلپس کو دیکھنے والوں سے گزارش رہتی ہے کم سے کم 10 لوگوں کو ہر شخص ضرور شیئر کیا کرے۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت عظیم سرمایہ ہے، ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ شاید آپ کے ذریعے سے کوئی شخص درود شریف پڑھنے والا پیدا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس ایپیسوڈ کے اندر کوئی ایسی کام کی بات لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے اور اس سے آپ بہت سارا کچھ نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جب آدمی کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے، اللہ حفاظت میں رکھے، سب کو محفوظ رکھے اللہ۔ جب آدمی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا کوئی علاج اس کے پاس نہیں ہوتا، بعض اوقات علاج کرانے کے پیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات کوئی اچھا علاج مل نہیں پاتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی اچھا علاج ہو نہیں پا رہا ہے۔ وہ مرض چاہے بہت چھوٹا سا ہو چاہے بہت بڑا سا ہو، کوئی ایسا مرض ہو جو نارملی گھروں میں ہو جاتا ہے، نزلہ زکام کھانسی بخار اس ٹائپ کا ہو، یا پھر بہت مہلک ہو جو دن بدن آپ کو موت کے قریب کر دے رہا ہو، اس مسئلے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو میں نے عرض کیا کہ چاہے چھوٹا سا مرض ہو یا بہت بڑا مرض ہو، چاہے پیسے کی کمی کی وجہ سے علاج نہ ہو پا رہا ہو یا ڈاکٹر اچھا یا اس کا اچھا علاج نہ مل پانے کی وجہ سے اس کا علاج نہ ہو پا رہا ہو، اس کے لیے بہت کیمیا، بہت مختصر، بہت آسان اور بہت کارگر، نہایت تجربے کا عمل۔ کیا عمل ہے؟ عشاء کے بعد کا 5 تسبیح والا درود امی۔ عشاء کے بعد 5 تسبیح درود امی کا جو یہ ہمارا عمل ہے، یہ چونکہ ایک الہامی عمل ہے، آپ کے علم میں ہے یہ بات، اس کو ایک بوتل کے اندر پانی میں دم کریں، روزانہ جتنی مرتبہ بھی پانی پینے کی ضرورت ہے اسی پانی میں سے پانی پئیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگر پہلے دن نہیں تو دوسرے دن، ورنہ زیادہ تر پہلے دن، لوگوں کو ان کی بیماریوں میں شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے کرم اور فضل سے، اور 2-4 دن میں تو وہ ایسا جوان ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ جیسے اس کو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اتنا زبردست رزلٹ ہے، اتنا اور ایسا نہیں کہ وقتی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ مستقل اور دائمی فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ دائمی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو 500 مرتبہ درود امی رات کو عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں، اس کو مستقل کسی بوتل کے اندر دم کر کے رکھ لیا کریں، روزانہ خود بھی پی لیا کریں، اپنے بچوں کو بھی پلا دیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے لوگ آپ کے دائیں بائیں والے، محلے پڑوس والے، ملنے جلنے والے، وہ روزانہ ڈاکٹر کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کبھی خود جا رہے ہیں، کبھی بیوی جا رہی ہے، کبھی کوئی سا بچہ جا رہا ہے، کبھی دوسرا بچہ جا رہا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ مطلب گھر میں ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے گھروں میں۔ لیکن اگر آپ اس عمل کرتے رہیں گے اور اس کا دم شدہ پانی پیتے اور پلاتے رہیں گے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے، یقین جانیے میرا تجربہ یہ کہتا ہے، میرا مشاہدہ اس عمل کے متعلق یہ کہتا ہے، آپ کے پڑوسیوں کی بھی بیماری چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ یقین ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں۔ ہمارا جو اپنا دم شدہ پانی ہے ہم رکھنے لگے ہیں، پہلے تو بزرگوں کا ایک دم شدہ پانی ہمارے ہاں چلتا تھا، لیکن کچھ وقت سے ہم درود شریف کا بھی دم شدہ پانی پڑھنے لگے ہیں۔ میں اس کے متعلق یوں کہا کرتا ہوں
کہ اتنی شہرت تو ہماری بھی نہیں ہے جتنا مشہور ہمارا پانی ہے۔ اللہ کے کرم کی بات۔ میں نے دیکھا ایک روز ایک ایسا لڑکا آیا، جوان لڑکا بالکل، اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو ہی فائدہ دیتی ہیں، نہیں، غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں بیچارے، وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ انہیں بھی نفع دیتا ہے۔ ایک غیر مسلم لڑکا، اس نے ہماری دستک دی ہمارے دروازے پر، اور سامنے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ یعنی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑا رہ سکتا تھا اتنی دیر، جتنی دیر ہم اندر سے یہ دیکھتے کہ باہر کون ہے، اتنی دیر کھڑے ہونے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے دروازے پر نوک کیا، دروازے پر دستک دی، اور سامنے مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ جب میں متوجہ ہوا باہر، میں نے دیکھا کون ہے، تو ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی بہت طبیعت خراب ہے میری، اور میرا حال ایسا ہے کہ نہ تو میں چل سکتا ہوں، آپ کے یہاں بھی جانے کتنی مشقت سے میں پہنچا ہوں، اور میں دھیرے دھیرے جسے پاگل ہونے کی طرف جا رہا ہوں، یہ اس نے بتایا۔ میں ٹھیک، میں نے بھائی دیکھو ایک چیز دیتا ہوں، یقین کے ساتھ اس کو کر لو۔ جی بتائیے۔ میں نے کہا یہ ہمارا پانی ہے، آپ یہ پانی لے۔ بھائی میرا مقصد اپنے پانی کی تعریف کرنا نہیں ہے، وہ میرا منشا نہیں ہے، یہ پانی آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ پانی ہے، یہ لے جاؤ، اللہ آپ کو ٹھیک کرے۔ اللہ کا کرم ہے وہ دوبارہ پانی لینے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے فضل فرما کر پہلی مرتبہ کے پانی کے پینے میں ہی، مطلب وہ پانی جو لے گیا اس نے 2 دن پیا، 4 دن پیا، جتنے بھی میرے پاس، مجھ سے تو اس کی کچھ دن کے بعد میں ملاقات ہوئی تھی، تو الحمدللہ اس کو اللہ نے اسی میں شفا دے دی۔ یہ پانی آپ سب کے گھر میں موجود ہے۔ ہمارے پانی کی کچھ خاصیت نہیں ہے کہ صاحب آپ یہیں لینے آؤ گے، نہیں، بالکل نہیں آنا بھائی۔ یہ والا پانی محنت کرو، اپنے گھر میں تیار کرو، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کیسے تیار کریں؟ روزانہ جو عشاء کی نماز کے بعد آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اسی کو ایک بوتل کے اندر دم کر لیا کریں۔ یہی پانی آپ کا پورے محلے کے لیے ذریعہ شفا بن جائے گا۔ اسی کو آپ آب شفا اس کا نام رکھ لیجئے، چاہے تو، چاہے مطلب اس میں اتنا رزلٹ اللہ نے ڈالا ہے کہ آپ اس کو آب شفا کہنے لگیں گے، آپ اس کو آب شفا کہنے لگیں گے۔ پھر چاہے گھر میں بچوں سے لے کر بڑوں تک اور بڑوں سے لے کر بزرگوں تک، چاہے کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، اللہ نے چاہا ایک طرف آپ اس درود شریف کو پڑھ کر دعا کرتے رہیں گے، دوسری طرف اس پانی کا استعمال کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ چاہے اپنی چھوٹے پن کے ساتھ ہو، چاہے اپنے بڑے پن کے ساتھ، وہ حل ہو جائے گا۔ سمجھے بات کو؟ اتنا غضب کا رزلٹ ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے مریض جو بس ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں، وہ جی تھک گئے ہیں، ڈاکٹروں کے لیے بہت سارے پیسے بھی خرچ کر دیے، یہ اور کتنی بار سرجری وغیرہ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مگر رزلٹ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت دوائی کا یوز کرنا ہے تو سنت کی نیت سے آپ تھوڑا بہت دوائی یوز کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں دوائیاں کھا کر تو پھر کھانا ہی چھوڑ دیجئے۔ بھائی کوئی ڈاکٹر صاحب میری بات کو سننے ہو تو مخالفت نہ کریں کہ یہ کیا ہماری دکان بند کرانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، میں آپ کی اللہ چمکائے آپ کی دکان، میں آپ کی دکان نہیں بند کرا رہا ہوں، میں امت کو وہ نفع کی بات بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ بھی میری بات سن رہے ہیں نا، تو آپ بھی یہ دم شدہ پانی رکھ لیجئے اور لوگوں سے کہیں کہ دوائی تو یہ ہے، اور یہ آب شفا بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ یہ آب شفا ہے، یہ آب حیات ہے، اس والے پانی سے یہ والی دوائی کھانا، دوائی کا رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا، انشاءاللہ اس درود شریف کا رزلٹ آئے گا، درود شریف کے اس پانی کا، اللہ نے چاہا تو رزلٹ آئے گا۔ آپ یقین جانیں اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ یوں کہیں گے کہ یار ہم اتنے مہینوں سے دوائیں کھا رہے تھے
اس کا ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملا جو ایک دن کے اس پانی کو پینے سے اللہ نے فائدہ دے دیا۔ اس طرح سے آپ کیجیے، انشاءاللہ بڑے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ جب کوئی لاعلاج مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دیجیے دوائی۔ اچھا، اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں تو آتی نہیں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہم نے فیل کر دیا۔ یہ مولوی فکڑ مولوی، بوریا نشین مولوی یہ یوں کہہ رہا ہے کہ دوائی چھوڑ دیجیے۔ ہاں بھیا، فقیر کی تو یہی بات ہے، چھوڑ دو دوائی، کیوں کھا رہے ہو خواہ۔ جو دوائی روحانی ہم بتا رہے ہیں اس کو کر لو، اللہ نے چاہا اگر زندگی ہے تو مردہ بھی کھڑا ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میرا یقین صرف نہیں ہے بلکہ میرا مشاہدہ بھی ہے۔ اس کے لیے سناؤں، ایک ہمارے دوست تھے، ان کا انتقال ہوا رمضان میں، جب میں مکہ مکرمہ میں تھا اس روز مجھے خبر ملی، آپ کو میں نے شاید بتایا بھی تھا۔ ان کے کوئی ملنے والے تھے، ان کی ایک بیٹی، وہ کہنے لگے کہ جی وہ اس بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کے لیے آپ کچھ کریں۔ میں چلو دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں موقع کی بات ان کے گھر پہنچ گیا، ان ساتھی کے ساتھ، وہ مجھے لے کر گئے۔ تو بہرحال میں ان کے یہاں پہنچا۔ اس لڑکی کی حالت یہ تھی کہ وہ جس کمبل کو اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی، اس کمبل سے اس کی اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ تھوڑا سا منہ ہٹا کے یہ ہم سے یہ دیکھ لے کہ آنے والا کون ہے، اتنی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ نہ میں نے اس کو دیکھا نہ اس نے مجھے دیکھا، اور ہم سب لوگ اسی روم میں موجود تھے، میں کرسی پہ بیٹھا تھا، دوسرے لوگ بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمیں دیکھ لے یا ہم اسے دیکھ لیں۔ نتیجہ یہ ہوا ہم جتنی دیر وہاں بیٹھے رہے، نہ اس نے ہمیں دیکھا نہ ہم نے اسے دیکھا۔ بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس کو کہا اگر میں کچھ کہوں تو مان لو گے؟ کہ جی مان لیں گے۔ موت کی بالکل موت کے بستر پہ تھی بیچاری، بالکل موت کے بستر پر۔ کس دن کیا حکم ہو جائے اللہ کا کچھ نہیں معلوم۔ میں نے کہا میں ایک بات آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ دوائی کھانی چھوڑ دیجیے۔ اب ہے نا یہ الٹا مشورہ؟ ہاں لیکن فقیروں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ہم فقیروں کا کیا ہے، ہم نے تو یہ جملہ اگر کہا تو اللہ سے 10 بار کہا ہوگا، اللہ تیرے بھروسے پہ کہہ دیا، اب تو جانے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہہ دیا کہ دوائی کھانا چھوڑ دو۔ اگر آپ سے یہ کہا ہے کہ دوائی کھانا چھوڑ دو تو اللہ سے 10 بار کہا ہوگا، اللہ تو ہی جانیو، ہماری لاج رکھیو۔ ٹھیک ہے جی، پھر کیا کروں؟ میں نے جو ہم بتاتے ہیں وہ کر لو۔ ٹھیک، اسے ہم نے بتایا، اللہ کی فضل سے اس نے کیا۔ نتیجہ یہ ہوا، شاید 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا، مجھے وہاں جانا تھا کسی اور ضرورت سے۔ میں نے سوچا ان کی خیریت پوچھ لوں۔ انہیں معلوم ہوا کہ میں آیا ہوں تو انہوں نے مجھے گھر بلایا۔ ایک لڑکی اس طرف کے کسی روم سے نکل کر آ رہی تھی، چونکہ میں نے تو چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا، مجھے کیا معلوم یہ کون ہے کون نہیں۔ میں نے اس لڑکی کے والد سے پوچھا، میں نے کہا اس بچی کا کیا حال ہے؟ کہ جی حال آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ لڑکی آ رہی ہے، یہ ہے وہ لڑکی۔ کتنے دن ہوئے؟ شاید 1 ہفتہ ہوا ہوگا۔ 1 ہفتے کے بعد جب میرا جانا ہوا تو اس لڑکی کا یہ حال تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں اور ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کیا کچھ دوائی وغیرہ کھائی؟ کہ اس دن سے جو میری دوائیاں آئی ہوئی بھی رکھی ہوئی تھیں میں نے وہ بھی نہیں کھائی۔ کہنے میں نے اس دن سے کوئی 1 ٹیبلٹ یا 1 کیپسول نہیں کھایا ہے، اس دن سے میں نے دوائیوں سے بالکل آزاد زندگی گزاری ہے۔ جو آپ بتا کر گئے تھے بس وہ کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں آپ کے سامنے ہوں۔ سمجھے؟ ایسا یہ ایک رزلٹ میں نے بتا دیا آپ کو، ایسی جانے کتنی باتیں۔ اس لیے بات تو تھوڑی سی لمبی ہو ہی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دوائی کھانی ہے سنت کی نیت سے کھائیے، کہ علاج کرنا سنت ہے، بالکل کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ دواؤں سے تھک گئے ہیں تو دواؤں کا بلندہ باندھیں اور اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیں، بس یہ آپ کا علاج ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا علاج ہے، اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا علاج ہے۔ ڈاکٹر دوائیں کھلا کر آپ کا علاج کرتے ہیں، ہم تو دوائیں چھڑا کر علاج کرتے ہیں، کیونکہ
ہمارے پاس شفا نہیں ہے، ہمارے اللہ کے پاس شفا ہے۔ جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو گے تو وہ رب کتنا پسند کرے گا آپ کو۔ اس لیے عزیزو، اللہ کا نام لیجئے اور درود شریف کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کی شفا حاصل کیجیے۔ اللہ مدد فرمائے آپ کی۔ بتایا کریں مجھے اپنے رزلٹس اور اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات مجھے بھی بتایا کریں، کیونکہ اگر مجھے آپ بتاتے ہیں تو میں بہت سارے لوگوں کو بتاتا ہوں، پھر بہت سارے لوگوں کو موٹیویشن ملتا ہے ماشاءاللہ، اور لوگ شروع کرتے ہیں۔ اور ہمارے رات میں ہمارے مولانا یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں لوگوں میں درود شریف پڑھنے کی کمی ہے۔ واقعی میں اس بات کو مانتا ہوں۔ ہمارے یہاں لوگوں میں نہ نعت پڑھنے کا رواج ہے، نہ درود شریف پڑھنے کا رواج ہے، اور یہ کم نصیبی ہے، یہ ہماری کم نصیبی ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہماری زبانوں پر ہر وقت قرآن ہوتا، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی، اور درود و سلام کے نغمے ہوتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ بس ہمارے یہاں تو یہ تسبیح ہے کہ صاحب بڑا تعصب ہے ہمیں لے کے، بڑی نفرتیں ہیں، وہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ۔ لوگ صبح کو ناشتے میں نیوز چینل چلاتے ہیں، آئے ہے لوگوں کو کیا ہو گیا، صبح کو ناشتے میں نیوز چینل چلاتے ہیں، پھر انہیں گالیاں بکتے ہیں، اینکرز کو بعد میں گالیاں بکتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی دشمنی کی بات کرتے ہیں۔ تم نے کیوں دیکھتے کیوں ہو جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کی دشمنی کی بات کرتے ہیں؟ تو کسی نے کہا ہے دیکھنے کے لیے، وہ خوشامد کرنے آئے تھے آپ کے گھر کے، ہمیں دیکھو۔ جب کسی دکان میں کسٹمر جائیں گے تو دکان تو اپنے آپ ہی کھلی رہے گی، چاہے وہ زہر بیچ رہا ہو۔ وہ نفرت کا زہر بیچ رہے ہیں اور آپ انہیں دیکھ کر ان کی ٹی آر پی بڑھا رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کسی نے کہا تھا جس وقت قرآن پڑھنا تھا، اللہ کی سچی خبروں کو پڑھنا تھا، اس وقت میں آپ ان جھوٹے مکاروں کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کو گالیاں بک رہے ہیں۔ کیوں تو دیکھ رہے ہو اور کیوں گالیاں بک رہے ہو؟ جب دیکھنے کا اتنا شوق چڑھا ہے تو گالیاں مت دو، اور گالیاں ہی دینی ہے تو دیکھتے کیوں ہو؟ وہ اوقات اگر ہمارے درود شریف میں لگتے، تلاوت میں لگتے، اللہ میں لگتے تو ہمیں کتنا نفع ہوتا، روحانی نفع بھی ہوتا، اور ان کو دیکھ کر جو حکومت کا بڑا ہونا ہمارے ذہنوں پر نقش ہو گیا ہے وہ ختم ہوتا، اور اللہ کی بڑائی ہمارے ذہنوں پر نقش ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے کلپس کو شیئر کرنا آپ کی ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں میں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کم سے کم 10 لوگوں کو ضرور شیئر کیا کرے ہر شخص۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔